یہاں تہذیب بکتے ہیں، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایمان بھی بکتے ہیں، یہاں تہذیب بھی بکتے ہیں، یہاں ضمیر بھی بکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں وفا کے دعوے داروں کے وفا بھی بک جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بلوچستان سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک کئی دفعہ یہ مثالیں دیکھے ہیں، یہ مثالیں ہمیں میسر ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی بکتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ ریسنٹلی اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو کہ بڑے وفاداری کے دعوے دار تھے، جہاں پر بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے اور قوم کو ایک نجات دلانے کی باتیں کرتے تھے، آج وہی لوگ یا بک گئے یا لٹ گئے، ہم ایسے ہی کہیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان جو کہ پہلے ہی ایک پسماندہ پورے پاکستان میں ایک بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پر پہلے ہی اتنے لوگ جو ہے نا تنگ ہے اپنے لائف میں، ان کو اور بھی زیادہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی لا کر ان کے حالات کو بد سے بدتر کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ایک ماہ پہلے جب بجٹ آئے تھے بڑے چیخ کر یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر عوام کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے ہیں، یہاں عوام کے ساتھ ناانصافیاں کیے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار ملا تو اقتدار کی ہوس سے ان کے ایمان، ان کے الفاظ، ان کے جتنے بھی باتیں تھے وہ سب تبدیل ہو گئے، کیونکہ ان کو چند چیزیں چاہیے، ان کو اپنا اقتدار چاہیے، ان کو گاڑی روپیہ پیسہ چاہیے، ان کو اپنا بزنس چلنا چاہیے۔ عوام تو جائے باڑ میں، ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ چیزیں ان کو مل گئے، اسی لیے وہ لوگ بک گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے جو وفاق کے اندر ہیں، ان کو جو لوگ چور ڈکیت زندگی بھر یہی کہتے آئے، اور ہمارے وہاں گلگت بلتستان کے اندر بھی جن کو چند ماہ پہلے، یعنی کہ چند ماہ بھی نہیں کہہ سکتے، چند ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو ڈاکو کہہ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، آج وہ لوگ بڑے دوست بن گئے ہیں، آج وہ لوگ بڑے درینہ دوست بنے پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ لوگ بڑے زور و شور سے یہ باتیں تو کرتے ہیں جب دوسرے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، جب کوئی دوسرا ان سے آگے جا رہا ہو یا ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کے دھجیاں اڑائے گئے ہیں، آئین کی پامالی کی گئی ہے۔ لیکن جب وہی چیز ایک اسمبلی کو سیل کر دیا جاتا ہے، جب سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اس کے کئی بار فیصلے دینے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر طاقتور ہے ان کے ساتھ، وہاں پر کچھ اور لوگوں کے ہاتھ ہے ان کے ساتھ، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہاں پر عدالت بھی بکتے ہیں، اگر عدالت کوئی فیصلہ دے بھی دے تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہتے، ہم سیدھی بات یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات یا اہمیت نہیں ہوتے وہاں پر۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اگزامپل ہے، جب یہاں پر الیکشن کے بارے میں کئی فیصلے سنائے گئے تو یہاں پر تو ان کے کام پر جوں بھی نہیں ہوئے، لیکن جب گلگت بلتستان کی بات آتے ہیں تو ایک وائس رائے، ایک وزیر اعظم ایک آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں اور وہاں کے پورے اسمبلی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر جب ان کے اپنے مفادات میں ہو، جب طاقتوروں کے اپنے مفادات میں ہو، تو وہاں سے ایک عدالت سے کوئی بھی ایک فیصلہ آ جاتے ہیں اور اسمبلی کو بھی سیل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر حتیٰ کہ وہاں پر جانے کے لیے جو اسپیکر ہے اس کو بھی جانے نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو عدلیہ ہے، وہ سب سے آخر میں کیوں آتے ہیں، اتنے پیچھے کیوں چلے گئے ہم انصاف میں۔ تو یہی چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں پر میرٹ پر، وہاں پر انصاف کی باتیں نہیں ہوتے، وہاں پر صرف اور صرف جو طاقتور ہے انہی کے حق میں فیصلے دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔